پیارا مدینہ، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایف جی این چینل کا بڑا ہی پیارا پروگرام، جس کو آپ کچھ ہفتوں سے مسلسل دیکھ رہے ہیں، اور حرمین شریفین کی یادوں کو تازہ کرنے والا یہ بڑا ہی پیارا اور خوبصورت پروگرام، جسے دیکھ کر کئی آنکھیں اشک بار بھی ہوتی ہیں، مدینے کی یاد بھی دل میں تڑپ اس کی اور مزید بڑھ جاتی ہے، شوق اور وارفتگی بڑھ جاتی ہے، اور یہ جی چاہتا ہے کہ اے کاش جو اتنے لاکھوں لوگ اس پاک دربار کی حاضری کے لیے گئے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے حاضر ہو چکے ہیں، ان زائرین میں اللہ پاک ہمیں بھی شامل فرما دے۔ اے کاش کہ ایسا ہو کہ ایک سال تو وہ بھی ہمارے زندگی میں آئے کہ ہم بھی حج کرنے والے بنیں۔ تو یہ پروگرام کے ذریعے سے الحمدللہ ہم آپ تک یہ چیزیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا ہی پیارا پروگرام ہے، پروگرام کا نام ہے یاد حرمین۔ انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے۔ اس سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جس طرح درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، درود پاک لکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک محدث صاحب تھے، اور محدث کہتے ہیں علم حدیث کا بہت زیادہ علم رکھنے والا جو عالم ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے محدث۔ تو ان کو کسی نے ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو ان محدث صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آخر کون سا ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ پر رحم فرمایا اور آپ کی مغفرت فرما دی؟ فرماتے ہیں کہ میں ان دو انگلیوں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت لکھا کرتا تھا، بہت زیادہ لکھا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کو میرا یہ عمل میری ان انگلیوں سے بسم اللہ میری ان انگلیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لکھا جانے والا درود پاک اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو درود پاک پڑھنے کی جہاں فضیلتیں ہیں، درود پاک کو لکھنے کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بڑا پیارا فرمان جو کئی مرتبہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے نا آج اس پروگرام یاد حرمین کی توسط سے آپ بھی نیت کر لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک پڑھنے کا بھی معمول بنائیں گے، اور کبھی لکھنے کا موقع ملا تو انشاءاللہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک لکھنے کا بھی معمول بنائیں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پروگرام الحمدللہ عاشقان رسول کے لیے بڑا ہی پیارا پروگرام ہے، جو اس سال حج پر نہ جا سکے، اور یقیناً تڑپ تو ہر ایک کے دل میں ہے، ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ میں بھی اس مبارک در کا طواف کر کے حاجیوں میں اپنا نام لکھا لوں، میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے روضہ پاک کی زیارت کر سکوں، حج کر سکوں، آقا کا مبارک روضہ دیکھ سکوں۔ یہ ساری تمنائیں ہیں جو نہیں جا سکے ہیں، ان کے لیے گھر بیٹھے ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو یادیں ہیں، مکے کی یادیں، مدینے کی یادیں، حرمین طیبین کی یادیں، اس پروگرام کے ذریعے سے، کچھ کلاموں کے ذریعے سے، کچھ باتوں کے ذریعے سے، کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آخر تک ہمارے پروگرام میں رہیے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ حرمین شریفین کی بہت ساری یادیں آپ کو ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کرانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پروگرام میں الحمدللہ گیسٹ ہوتے ہیں جو حرمین کی یادیں آپ تک بیان کرتے ہیں، اور
اس کے ذریعے سے عشق مدینہ ہمارے دلوں کے اندر مزید اجاگر ہوتا ہے۔ میرے ساتھ آج بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا صلاح الدین مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ حضرت خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ مولانا صلاح الدین صاحب کے ذریعے سے ہم اللہ نے چاہا تو حرمین کی یادوں پر بہت ساری گفتگو سنیں گے، تو آخر تک شریک رہیے ہمارے ساتھ، اور ہو سکے تو ابھی آپ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن وہ بھی حرمین کی یادوں میں کچھ وقت گزارنے کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ حرمین کی یادوں کو کلام کے ذریعے سے تازہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی ناصر صاحب۔ حاجی صاحب کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ انشاءاللہ کلام بھی شامل کریں گے، تو آئیے بلا تاخیر ایک کلام کی جانب بڑھتے ہیں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دیکھا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دیکھا یا رب مصطفیٰ، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، فرما یہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ، فرمائے پورا مدعا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے، سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے، سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ، سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ، روتی رہی چھو ہر گھڑی
عشق رسول میں روتی رہے جو ہر گھڑی عشق رسول میں وہ آنکھ دے دے یا خدا یا رب مصطفیٰ وہ آنکھ دے دے یا رب مصطفیٰ اے کاش مجھ کو خواب میں ہو جائے ایک بار اے کاش مجھ کو خواب میں ہو جائے ایک بار دیدار شاہ انبیاء یا رب مصطفیٰ دیدار شاہ انبیاء یا رب مصطفیٰ دنیا کے جھگڑے ختم ہو اور مشکلیں ٹلے دنیا کے جھگڑے ختم ہو اور مشکلیں ٹلے صدقہ حسن حسین کا یا رب مصطفیٰ صدقہ حسن حسین کا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ تو بے حساب بخش دے عطار زار کو تو بے حساب بخش دے عطار زار کو تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں اس مبارک دربار کی با ادب با ذوق با شوق حاضر نصیب فرمائے اور رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں بہت خوش نصیب ہیں وہ اس وقت جو الحمدللہ مبارک فضاؤں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں وہاں کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں آب زمزم جن کو پینے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کے مزے وہ لوٹ رہے ہیں اور سعی مروہ کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سبز گنبد کی زیارت نصیب ہو رہی ہے یقین مانیے کہ یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے کسی نے کہا ہے نہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں دنیا کے کئی مالدار ایسے دیکھے گئے کئی لوگ ایسے دیکھے گئے کہ جن کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ 100 مرتبہ نہیں کئی 100 مرتبہ حج کر کے آ جائیں تب بھی ان کی پونجی ختم نہیں ہونی لیکن دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے آج تک ایک حج نہیں کیا اور دنیا نے دوسری طرف یہ بھی نظارہ دیکھا
کہ کسی کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھانے کے بعد دوسرے وقت کے کھانے کا انتظام ہو، لیکن جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ دنیا نے دیکھا اور دنیا حیران ہے دیکھ کر کہ یہ بندہ یہاں پر کیسے آ گیا، جس کے پاس اپنے گھر کا گزارا کرنے کا پیسہ نہیں، جس کے پاس بدن ڈھانکنے کے لیے لباس خریدنے کا پیسہ نہیں، جس کے پاس اپنے گھر کو بنانے کا پیسہ نہیں، گاڑی لینے تک کا جس کے پاس پیسہ نہیں، یہ بندہ مدینہ کیسے پہنچ گیا؟ خود جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ آقا جب بلاتے ہیں تو ایسی نوازشات ہوتی ہے، ایسا کرم ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس بارگاہ کا قانون ہے، وہاں کا دستور ہے، جس کو وہ چاہتے ہیں وہ بلا لیتے ہیں۔ اللہ پاک کرے کہ ہم یہ باتیں آج یہاں پر کر رہے ہیں، ایک کاش کہ ہم ایسا کرم ہو جائے کہ وہاں پر بیٹھیں اور ہم بھی کہیں کہ آج ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، ایک کاش ایسا ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اتنے لاکھوں لوگوں کی سنی ہے، وہ ضرور ہم گنہگاروں کو بھی سنیں گے اور ہمیں بھی ضرور اپنے در پر بلا لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں بار بار اس مبارک دربار کی حاضر نصیب فرمائے۔ اس پروگرام میں الحمدللہ حرمین شریفین کے فضائل، حرمین شریفین کی یادیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ جو حج کر چکے ہیں وہ بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، جو حج نہیں کیے ہیں یا جو عمرہ نہیں کیے ہیں ان کو بھی الحمدللہ مدینے کی یادیں تڑپا رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ مدینے کا سفر جو ہے ناظرین یقین مانیے اتنا پیارا سفر ہے، اتنا عظیم سفر ہے کہ جو حج نہیں کر کے آیا ہے نا، جو عمرہ نہیں کر کے آیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے کا دیدار نہیں کر کے آیا، وہ تو تڑپتا ہی ہے، وہ تو یہ تمنا کرتا ہے کہ آقا بلا لیں۔ لیکن سچی بات بتاؤں، جو ایک بار دیکھ کے آیا ہے نا، اس کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ آقا اب جلدی کب بلا لیں، کب میں بھی آپ کے دربار میں حاضر ہو سکوں، میں بھی گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر، آپ کی سبز گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر، آپ کی سنہری جالیوں کے سامنے دست بستہ ہاتھ باندھ کر، آقا ادب کے ساتھ، شوق کے ساتھ، نگاہوں کو جھکا کر آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا مجھے بھی موقع عطا فرما دیں۔ یہ دربار اتنا عظیم دربار ہے، اس دربار کو اللہ رب العزت نے اتنا عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا کہ کائنات کے شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی عظیم بادشاہوں کے دربار ہوئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے بڑا دربار کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، مدینہ پاک جس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے وہ بھی اتنی عظیم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مدینہ شریف کے کیا فضائل ہیں۔ آخر ہم جو اتنا مدینہ 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 کرتے ہیں، کیا اتنی فضیلتیں آخر کیوں ہیں مدینہ کی؟ کیا ہے مدینہ میں ایسا کہ جس کی وجہ سے جو دیکھو مدینہ کے عشق میں رویا جا رہا ہے، جو دیکھو مدینہ کی یاد میں تڑپا جا رہا ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ لوگ لندن اور پیرس کی تو دعا نہیں مانگتے نا اس قدر، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عاشقوں کی ہر دعا میں مدینہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی صلاح الدین صاحب کیا فرمائیں گے کہ آخر مدینہ کی اتنی محبت کیوں؟ کیا ہے مدینہ کے فضائل؟ مدینہ کا ذکر کیوں نہ کریں؟ مدینہ کا ذکر عبادت لکھا ہمارے علماء نے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ آیات مبارکہ میں بھی مدینہ شریف کا ذکر فرمایا، سبحان اللہ، اور متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ کہیں پہ صریح عبارت کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور کہیں پہ اشارے کے الفاظ بھی مدینہ پاک کے حوالے سے موجود ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسہ۔ ترجمہ کنز الایمان، مدینہ والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے بیٹھ رہیں اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں۔ مفتی اہل سنت مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی محمد قاسم قادری عطاری دام ظل العالی جو ہے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں اہل مدینہ سے مدینہ طیبہ میں سکونت رکھنے والے مراد ہیں، یعنی مدینہ پاک میں جن لوگوں کی رہائش تھی وہ مراد ہیں۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔
ترجمہ کنز ایمان، اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تلمیذ امام سیوطی علامہ یوسف شامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے کہ مجھے داخل فرما اور عافیت کے ساتھ اس سے باہر فرما، تو اس میں بھی مدینہ پاک کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اور بھی دیگر آیات مبارکہ ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک میں ہو تو وہاں کے حوالے سے بھی، اور مدینہ پاک میں ہو تو وہاں کے حوالے سے، یعنی حضور جہاں جہاں جلوہ افروز ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کی قسم یاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی یعنی آپ کے یہ شہر کی قسم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ شہر کی قسم یاد فرما رہا ہے جہاں پہ آپ جلوہ افروز ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ پھر دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود پاک جہاں جلوہ افروز ہے، مفسرین کرام کی ایک بڑی جماعت نے جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں اس سے یہی مراد لیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح اپنی ظاہری حیات میں لوگوں کے لیے مسیحائی کا کام فرماتے رہے اور لوگوں کے کام آتے رہے، اسی طرح سے آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی وہ دروازہ یوں ہی کھلا ہوا ہے۔ میری مراد قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ اللہ فرماتا ہے جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں اور آپ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ پاک سے استغفار کریں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، تو اللہ کو یہ پا لیں گے ضرور توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو دیکھیں قرآن کریم میں بھی متعدد آیات مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر میں جلوہ افروز ہو، مکہ میں ہو تو اللہ مکہ کی شہر قسم یاد فرماتا ہے، مدینے میں ہو تو مدینے کی قسم یاد فرماتا ہے۔ پھر جو آخری جو آیت پڑھی جو مشہور آیت مبارکہ ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین کی جماعت نے لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پاک میں جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں حضور علیہ السلام سے استغفار کرنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کے اللہ کو جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کو پیش کرنا، اور جس طرح اس وقت یہ ساری چیزیں جو ہے نا قائم و دائم تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی آج بھی وہ فیض، آج بھی وہ وہی جو ہے نا فیض کا دروازہ کھلا ہے کہ کوئی امتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے مزار فائز الانوار پہ پہنچے اور پہنچ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی توبہ پہ گواہ بنائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے رب کے حضور توبہ کے لیے التجا پیش کرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک کے اندر ان کے لیے استغفار فرمائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی بخشش کی خیرات اپنے بندوں کو اپنے نبی کے توسل سے عطا فرماتا ہے۔ میں کر کے ستم اپنی جان پر، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤں گا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ آنسو آنسو ہے فریادی، اور عرض کرم ہچکی ہچکی، آنسو آنسو ہے فریادی، اور عرض کرم ہچکی ہچکی، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔
ٹیلیویژن چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ تو قرآن کریم ہے جو متعدد آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ مدینہ کے ساتھ آیت کا نزول فرمایا، اور مدینہ کی عظمت اور مدینہ پاک کے شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر بیان فرمایا۔ اب آئیے احادیث طیبات میں یہ ایک بہت بڑا ایک پس منظر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آمد پربہار سے قبل اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینہ پاک میں اپنے قدوم میں منت لزوم کو رکھنے سے قبل مدینہ کی کیفیت کیا تھی اور مدینہ کے حالات تھے، وہ ایک الگ جو ہے ایک طویل داستان ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آمد نے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین شریفین نے مدینہ کو ایسا مقام بخشا اور ایسا اعلیٰ مقام بخشا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے المسند کے اندر اور امام دیلمی نے مسند الفردوس میں ایک روایت بیان فرمائی کہ من سم المدینہ یثرب فلیستغفر اللہ عز وجل ہی طابہ، جس شخص نے مدینہ کو یثرب کہا اسے چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل سے استغفار کرے، یعنی توبہ کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی کہ ہی طابہ، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، کیا یہ شفا خانہ ہے، سبحان اللہ، یہ شفاؤں کا گھر ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کو طیبہ کے ساتھ یعنی شفا دینے والی جگہ کے ساتھ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر آقا کفارہ یہ ہے کہ کوئی اگر پھر آگے ہے یثرب کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث پاک کے الفاظ نیز فرمایا من قال یثرب مرتن فلیقل المدینۃ عشرہ، سبحان کہ اللہ، جس شخص نے شہر مدینہ کو ایک بار بھی یثرب کہا اس کے لیے ضروری ہے، کفارہ ہے اس کے لیے کہ وہ 10 بار مدینہ 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 کہے۔ آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ ہم مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں اور مدینہ کا بار بار ذکر کیوں کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کا ذکر جو ہے ان انداز میں فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ مدینہ مدینہ کیا کرتے، تابعین کا دور گزرا ہے، تابعین مدینہ کی تمنا لیے رہتے، تبا تابعین کا دور گزرا ہے تو وہ مدینہ کی یادوں میں تڑپتے تھے۔ پھر بعد میں اسلاف کرام، علماء امت، مشائخ امت، صلحائے امت، اساتین امت کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ اپنے ذکر میں اپنے فکر میں مدینہ مدینہ کرتے، بلکہ مدینہ کا ورد کرتے تھے، مدینہ کے لفظ کے ساتھ اور اس نام کے ساتھ وظائف پڑھتے تھے۔ امام اہل سنت یاد آتے ہیں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی اور دیگر مقامات پہ جو مدینہ کی یادوں کو آپ نے پیش کیا ہے وہ اپنی مثال آپ انشاءاللہ آگے پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں اور بھی متعدد آیات مبارکہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی محبت اپنی امت کے دلوں میں جاگزی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت فإن من مات بالمدینہ شفعت لہ یوم القیامہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مدینہ طیبہ میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور مدینہ میں مرے، اس لیے کہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ مرنا وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا علی انقاب المدینہ
ملائکۃ لا یدخلها الطاعون ولا الدجال. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے داخلی راستوں پر فرشتے مقرر ہیں اور اس پہ پہرا دیتے ہیں. سبحان اللہ. نہ تو مدینہ کے اندر طاعون یعنی ایک بیماری داخل ہو سکتی ہے اور نہ اس میں دجال داخل ہو سکتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا من اخاف اہل المدینہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف سرزمین مدینہ کے فضائل ارشاد فرمائے بلکہ مدینہ سے جو نسبت رکھتے ہیں، جو مدینہ میں رہتے ہیں، سکونت رکھتے ہیں، یعنی قیام ہے جن کا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بھی فضیلت فرمائی. فرمایا کہ جس کسی شخص نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے. پھر آگے فرمایا اللہم اجعل بالمدینہ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے اے اللہ جتنی برکت تو نے مکہ میں رکھی ہے اس سے دوگنی برکت مدینہ کو عطا فرما. سبحان اللہ. سبحان تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان فیض ترجمان نے مدینہ کو وہ مقام بخشا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کی برکت ہے. ورنہ دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی بات الگ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین نے اور آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین نے مدینہ کو جب مقام بخشا، شرف بخشا، تو وہ مدینہ اس قدر جو ہے نا لوگوں کے دلوں کا جو ہے نا وہ سکینہ بن گیا کہ اب امت کے کثیر افراد نہیں بلکہ امت کا ہر فرد اس کی حاضری کی تمنا رکھتا ہے اور اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود وہیں جلوہ افروز ہے. اللہ اللہ اس مقام پہ علامہ شامی یاد آتے ہیں. سبحان اللہ. علامہ امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب سوال ہوا مقدمہ شامی جو فتاوی شامی کے اندر ایک مقدمہ ہے اور کئی جلدوں پہ مشتمل یہ کتاب ہے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کتاب سے برکت پائی بھی ہے اور اس کتاب پر ماشاءاللہ اپنے حاشیہ آرائی بھی فرمائی ہے جو جد الممتار حاشیہ رد المحتار کی شکل میں آج علمی خزانہ امت کے سامنے موجود ہے اور دعوت اسلامی نے اس کو الحمدللہ شائع بھی کیا ہے. تو مقدمہ شامی کے اندر ہے کہ جب سوال ہوا علامہ امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، تو علامہ امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقدمہ شامی میں فرماتے ہیں کہ یہ پوچھتے ہو کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں قبر انور میں جلوہ افروز ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد پاک جس میں ناظرین روئے زمین کے جس حصے سے مس ہے لگا ہوا ہے وہ مدینہ کا حصہ نہ صرف مکہ اور مدینہ بلکہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا بس میرا مولا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں.
محمد ہے یا مدینہ ہے یا محمد ہے یا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جی جس کو اس سرزمین پر قدم رکھنے کی سعادت میسر آتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ پاک جانے سے کہیں نہ کہیں معاذ اللہ کتراتے ہیں۔ بڑے بد نصیب ہیں، بد نصیبی اس کا مقدر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعزاز امت کو عطا کیا سبحان اور ضمانت عطا فرمائی، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، سبحان اللہ کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان گویا کہ اس سعادت سے جو منہ پھیرتے ہیں اللہ نے بد نصیبی اس کا مقدر فرما دیا ہے۔ لیکن الحمدللہ تعالی یہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں کہ ہماری سعادتوں کا حصہ ہے، ہمارے نصیب کا حصہ ہے کہ ہمارے امام نے عشق و مستی کی اور کیف و مستی کی ایسی سرور جو ہے نا ہمارے سینوں میں پیدا فرمائی ہے، اپنے اشعار کے ذریعے سے، فتاوے کے ذریعے سے، آپ نے اپنی کتاب تصنیفات و تحقیقات کے ذریعے سے، کہ الحمدللہ تعالی امام کی خیرات لیتے ہوئے امام اہل سنت کی سیدی شیخ طریقت مرشد برحق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اس زمانے میں جو مدینے سے محبت، مدینہ پاک کی سرزمین سے محبت، وہ کیا لمحہ اور لمحہ سعید ہے کہ مرشد مدینہ جاتے ہیں اور جا کر کے اللہ اللہ خاک مدینہ کا سرما لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اور ایک ہے کہ اشعار میں ان لفظوں کا لانا اپنی جگہ ہے، لیکن ریئلی طور پہ اگر حقیقی معنوں میں اس کا مصداق اگر اس زمانے میں دیکھا، مشاہدہ کیا، تو امیر علیہ سنت کی ذات و شخصیت کو دیکھا کہ آپ خاک مدینہ کا سرما لگاتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کی خاک میں وہ شفا رکھی ہے کہ اس شفا کی برکت سے آج امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کہ اگر آنکھوں کو دیکھتے ہیں تو اس عمر شریف میں بھی وہ بینائی ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ آپ پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں اور الحمدللہ امت کی بہترین رہنمائی بھی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ مدینہ کی باتیں ہو رہی ہیں سبحان اللہ، اور مدینہ کا ذکر عبادت، الحمدللہ مدینہ کی باتیں کرنا عبادت۔ اور آپ اگر غور کریں گے ناظرین، مدینہ شریف سبحان اللہ کتنا پیارا ہے نا، مدینہ مدینہ مدینہ، بندہ جتنی بار تذکرہ مدینہ کرتا ہے، ذکر مدینہ کرتا ہے، الحمدللہ اس کے دل میں ایک سرور سا پیدا ہوتا ہے، ایک سکون سا پیدا ہوتا ہے، ایک لذت دل اور دماغ میں چھا جاتی ہے۔ کیا مدینہ ہے، کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ مدینہ کی بات نرالی، آپ دیکھیں غور کریں، دنیا کے اندر اور بھی شہر ہیں، جی ہاں، ظاہری طور پر جو ترقی یافتہ آپ دیکھیں گے تو مدینہ سے زیادہ ظاہری طور پر ترقی یافتہ اور بھی ملیں گے آپ کو، مدینہ سے بھی زیادہ بڑی بڑی عمارتیں آپ کو اور بھی شہروں کے اندر ملیں گی، جی ہاں، بڑے بڑے روڈ آپ کو اور بھی شہروں کے اندر آپ کو ملیں گے، بڑی بڑی ترقی یافتہ آپ کو سٹیز مل جائیں گی، لیکن آپ غور کیجئے جو رونق مدینہ میں ہے سبحان اللہ، جو مزہ مدینہ میں ہے، جو سرور مدینہ میں ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ تو سنا تھا اور لوگ یہ تو برسوں سے دیکھتے ہی چلے آ رہے ہیں نا، کسی شخصیت کے لیے کلام لکھا جاتا ہے، کسی بندے کی تعریف میں کلام لکھا جاتا ہے، یہ شہروں کی تعریف میں، کسی شہر کی تعریف میں کلام کب سے لکھا جانے لگا، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی جب آپ کلاموں کو ٹٹولنا شروع کریں گے۔ جو کلام لکھے گئے ہیں، جتنے کلام مدینہ کی یاد میں اور مدینہ کے فضائل میں لکھے گئے نا، وہ کسی اور شہر کے فضائل میں نہیں لکھے گئے، یہ مدینہ کو امتیاز حاصل ہے۔ اور کیوں ہے اس کا جواب آپ کو بتاؤں میں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا۔ ہم مدینہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہماری کیا وہاں پر کوئی جائیداد ہے؟ کیا ہمارا وہاں پر بزنس ہے؟ کیا ہمارے بیوی بچے وہاں رہتے ہیں؟ ہمارا گھر بار وہاں پر ہے؟ ہمارا وہاں پر ہے کیا؟ کیوں مدینہ سے محبت کرتے ہیں؟ اتنا سارا بندہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مدینہ کی زیارت کے لیے نبی پاک کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ کیوں ہے اتنی محبت؟ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا
کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ سبحان اللہ ایک ہی وجہ ہے مدینے سے محبت کی، میرے آقا وہاں پر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود کی برکت سے مدینے کو وہ شرف حاصل ہو گیا، وہ کمال حاصل ہو گیا کہ آج دنیا کا ہر مسلمان بچہ گویا مدینے کی رٹ لگا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مدینے کے فضائل ہیں، یہ مدینے کی برکتیں۔ یقین مانیے کہ ایک پروگرام میں ایک مختصر سے یہ کچھ وقت کے کچھ منٹوں کے پروگرام میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہ فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی عطا فرمائے کہ ایک کاش ہم بھی وہاں پر حاضر ہوں اور یہ ساری برکتیں ہم بھی لوٹنے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ تو ناظرین الحمدللہ باتیں چل رہی ہیں مدینے کی اور بڑا مزہ آ رہا ہے، اللہ پاک ہم سب کو مزید ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین جو ہوا کرتے تھے، اللہ کے نیک بندے، ان کا بھی ایک حاضری مدینہ کا بڑا ہی پیارا انداز ہوا کرتا تھا، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم فرماتے، جیسے بھی صلاح الدین صاحب نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا میں جب ظاہری طور پر تشریف فرما تھے، امداد فرمایا کرتے تھے، کرم فرمایا کرتے تھے، امداد فرماتے تھے اور صدا دینے والوں کی صداؤں پر ان کی مدد فرمایا کرتے تھے، آج بھی جب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے پکارتا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وہ کرم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی، سبحان اللہ، بڑے پائے کے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضر ہوئے اور وہاں پر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عز و جل، میں نے تیرے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی، اب تو مجھے نامراد نہ لوٹانا۔ آہا، وہاں دعا کر رہے ہیں اس دربار میں کھڑے ہو کر کہ جہاں پر لفظ نہ ہے ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگے، آقا کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، وہ کیسے لوٹ سکتا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں رب کریم تیرے حبیب کے دربار میں حاضر ہوں، مجھے اب یہاں سے نامراد نہ لوٹانا۔ سنیے، ایک غیبی ندا آتی ہے، کہیں سے ایک آواز سنائی دیتی ہے اور کہا جاتا ہے، اے میرے بندے، ہم نے تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تربت کی زیارت کی اجازت تب ہی دی جب تمہیں پاک کرنا منظور تھا، سبحان اللہ، اب تم اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے مغفرت یافتہ ہو کر لوٹ جاؤ۔ بے شک اللہ پاک تم سے اور ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر انوار کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں، امداد فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مبارک برکتوں سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار در اقدس کی حاضر نصیب فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید بھی اس چیز کو لے کر چلیں گے، ہمارے پاس کچھ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں اور پیارے پیارے مقامات کی ہم زیارت بھی کرواتے ہیں۔ یاد حرمین ہے نا، چونکہ حرمین کی یادیں ہیں، اور جب اس منظر کو دیکھتے ہیں، حرمین کے مبارک حسین مناظر کو دیکھتے ہیں، تو حرمین کی یادیں اور مزید تازہ ہو جاتی ہیں۔ آئیے حرمین کی یادوں کا تصور باندھ کر، یہ سوچ کر کچھ مقامات کہ آپ کو پیارے پیارے مناظر انشاءاللہ دکھائے جائیں گے، ان حرمین شریفین کے مقدس مقامات کی زیارت کروائی جائے گی۔ یہ تصور باندھ کر دیکھیں کہ الحمدللہ میں اس وقت اس جگہ پر موجود ہوں، مسجد نبوی شریف کے اندر موجود ہوں، اس پیارے پیارے مقام پر موجود ہوں، اس تصور کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سبحان مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین مانیے جنہوں نے دیکھا ہے نا، سبحان اللہ، ایسے ایسے مقامات ہیں ان مبارک گلیوں میں، ان مبارک راستوں میں، سبحان اللہ، کہ بندہ کیا کیا کہے نا۔ وہ تو یقین مانیے کہ وہ تو بارگاہ ہی ایسی ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ سنبھل کے پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں، سنبھل کے پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا،
ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. یہ تو یقین مانیے بارگاہ ایسی جو گئے ہیں اور جنہوں نے اس مبارک مقامات کی زیارت کی. بھی آپ کے سامنے مسجد قبلتین، سبحان اللہ، ایک عظیم مسجد اور ایسی عظیم الشان مسجد ہے کہ یہ مسجد دنیا کی تمام مسجدوں میں ایک اپنا انوکھا پن رکھتی ہے. جی ہاں، کیونکہ قبلتین والی مسجد اس کو کہا جاتا ہے اور یہ اسی کو فضیلت حاصل ہے جو مسجد قبلتین ہے. تو کیا ہے یہ مسجد قبلتین؟ ہم چاہیں گے کہ مولانا صلاح الدین صاحب کچھ اگر اس کے حوالے سے ناظرین کو بتائیں. مسجد قبلتین جی، یہ وہ مسجد ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور اسی میں تبدیلی قبلہ کا حکم نازل ہوا. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دلی کیفیات پر اللہ نے حکم نازل فرما دیا کہ اللہ اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ اپنے روح کو کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر لیں. سبحان اللہ. یعنی پہلے قبلہ کچھ اور تھا، قبلہ کچھ اور تھا، یعنی بیت المقدس، سبحان اللہ، اور یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف جی. ہم جو ہے رک کر کے پہلے نماز پڑھتے تھے. یعنی یہ اس سے پہلے، یعنی حکم آنے سے پہلے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نازل فرمایا. تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے. مسجد نبوی شریف سے 7.5 کلومیٹر دور یہ مسجد واقع ہے. مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے نماز ادا فرما رہے تھے. خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہوتا تھا. ابن جریر اور ابن جریج سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے خانہ کعبہ کی طرف رخ انور کر کے نماز ادا فرمائی. پھر مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کو آپ کا قبلہ بنا دیا گیا. پھر آپ نے ہجرت فرمائی. ہجرت کے وقت مدینہ طیبہ کی اکثر آبادی جو ہے غیروں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ انور کرنے کا حکم دیا. تو جو غیر افراد تھے اس کی وجہ سے آپ کو طعنے دینے لگے. جو دوسرے لوگ تھے، دوسرے قبیلے کے لوگ جو ابھی داخل ایمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ آپ کو طعنہ دینے لگے. تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ انور کرتے تھے. آپ کو پسند تھا کہ خانہ کعبہ کو آپ اپنا قبلہ بنا لیں. سبحان اللہ. یہ آپ کے دل میں ایک کیفیات تھی اور ایک تصورات تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس ادا کو آپ فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس ادا کو پسند فرمایا اور آپ کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ خوشخبری سنائی. کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو تصور فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خواہش کر آپ کے ارادت کی تکمیل فرما دی ہے. آپ بے شک جو ہے نا قبلہ جو ہے تبدیل فرما لیں اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ نماز ادا فرمائیں. شطر المسجد الحرام. جی، سبحان اللہ. تو وہیں سے مسجد اسی مسجد میں آپ نے قبلہ تبدیل فرمایا تھا. تو اسی وجہ سے مسجد قبلتین اس کا نام بھی موسوم ہوا اور الحمدللہ تعالیٰ آج بھی وہ مسجد اپنی بہاریں اور اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. آج بھی وہ جو محراب ہے آج بھی وہ اس کی یاد کے طور پر الحمدللہ وہاں پر موجود ہے. یعنی ایک یاد کے طور پر جو آج زائرین جاتے ہیں الحمدللہ اس مسجد قبلتین میں. مسجد قبلتین مطلب ہوتا ہے دو قبلے. قبلتین دو قبلے اور مسجد قبلتین دو قبلوں والی مسجد. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے. اللہ تبارک جس پر آپ راضی ہیں اور جس کی آپ خواہش کر رہے ہیں، جس کا ارادہ فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکمیل بھی فرما سبحان اللہ. پاک ہمیں بھی اس مبارک مسجد میں بار بار نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. مزید بھی کچھ مناظر ہیں. مسجد نبوی میں آیا ہوں میں، 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 مسجد نبوی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا زبردست یہ مقام سبحان ہے اللہ سبحان اللہ. اور جس کا ابھی انشاءاللہ ہم کچھ آپ کے سامنے بیان کریں گے. اتنا پیارا سبحان اللہ. جنت کو آپ میں سے کس نے دیکھا ہے؟
جیتی جاگتی آنکھوں سے جنت کس نے دیکھا ہے؟ تو آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اس زمین پر ایک ٹکڑا ایسا بھی ہے. سبحان اللہ. کیا ہے وہ؟ ابھی اس میں بھی کچھ نہ کچھ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. آئیے سنتے ہیں صلاح الدین صاحب سے کیا چیز ہے حضرت. یہ جنت کی کیاری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی وہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے, جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. سبحان اللہ. اور اسی کی زیارت کرائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو بڑا جو ہے مقام بخشا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کے حوالے سے جی بڑی فضیلتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں. احادیث میں اس کے بے شمار فضائل ہیں کہ اس جگہ پہ نماز ادا کرنا یہ بھی سعادت کی بات ہے. اور اولیاء, صالحین, بزرگان دین, علماء, مشائخ اور عاشقان رسول جو بھی جاتے ہیں تو یہاں پہ 2 رکعت نماز بھی ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خاص جنت کا حصہ فرمائے گا. یہ تو جنت کا حصہ ہے ہی ہے, اس کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اعلیٰ مقام بخشے. یعنی ایک وہ جنت میں بھی ایک تبرک کے طور پہ ہوں گا. یہ جنت تو خود ایک تبرک کے بابرکت جگہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے یہ. سبحان اللہ. تو اس حصے کو اللہ تعالیٰ جنت کا خاص حصہ بنائے گا. تو اسی لیے عاشق جب جاتے ہیں وہاں پہ تو الحمدللہ نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں, اور نماز ادا کرنے کے بعد اس کی برکتیں بھی لوٹتے ہیں. سبحان اللہ. جی یہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری. جسے مدینہ جانا نصیب ہو تو یہاں پہ جا کر کے ضرور جو ہے نا اللہ پاک کی بارگاہ میں گر گرائے, دعائیں مانگے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرے, اور پھر یہاں پہ جا کے نوافل جو جتنا لمحہ میسر ہو سبحان اللہ. تو اتنے دیر میں جو ہے نا کوشش کرے کہ اذکار بھی کر لیں, وظائف بھی پڑھ لیں, قرآن کریم کی آیات بھی پڑھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کی کثرت کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اس کا کیا ہوا عمل اس کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بڑی عظمتوں اور برکتوں کا سبب بنے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار, اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آئیے ایک منظر اور آپ کو دکھاتے ہیں بڑا ہی پیارا, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے کی طرف بڑھیں گے. جی دیکھتے ہیں اور کیا ہے. مسجد نبوی میں آیا ہوں میں, 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 مسجد نبوی میں آیا ہوں. شرمندہ سا لرزیدہ سا, شرمندہ سا لرزیدہ سا میں, مسجد نبوی میں آیا ہوں میں, مسجد نبوی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ مسجد جس کو نسبت ہی نبی پاک سے ہے. دنیا میں آپ دیکھیں نا بہت ساری مسجدیں ہیں کہ جن کے نام لکھے ہوتے ہیں نا آگے, فلاں فلاں مسجد, فلاں مسجد, فلاں مسجد, نام لکھے ہوتے ہیں. یہ فلاں صاحب کی بنائی ہوئی مسجد ہے, یہ فلاں برادری کی مسجد ہے, فلاں بزرگ کے نام سے مسجد منسوب ہوتی ہے. لیکن جس مسجد کو نسبت ہی نبی پاک سے ہے, مسجد نبوی ہے, نبی کی مسجد. سبحان اللہ. جس مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی, امامت فرمائی, وہ مسجد نبوی جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے نماز ادا فرمائی, وہ یقین مانیے کتنی زبردست مسجد ہوگی جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. نبی پاک کے صحابہ
نبی پاک کے وعظ کو سنا کرتے تھے، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مشورے فرمایا کرتے تھے، وہ عظیم یادیں ہیں۔ یہ ہے مسجد نبوی، کیا فرمائیں گے حضرت اس کے حوالے سے کچھ؟ اللہ اللہ، ادب گاہست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ سبحان اللہ۔ کہ ادب کی ایک ایسی جگہ ہے زیر آسماں، آسمان کے نیچے، از عرش نازک تر، جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے، یعنی فضیلت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا، کہ جب یہ ایسی سرزمین ہے، ایسی پاک جگہ ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد حضرت جنید بغدادی جیسے ہستیاں اور حضرت بایزید بستامی جیسی شخصیات جب اپنے پاؤں رکھتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک لیتے ہیں کہ کہیں اس سے ہی بے ادبی نہ ہو جائے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اور سنبھل کر چلنا ذرا تم شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ جس منظر کی زیارت کرائی گئی ہے، یقیناً ہر عاشق کا دل تڑپتا ہے کہ اس بارگاہ میں حاضری کا شرف پالیں اور اپنے مقدر کو جو ہے چمکا لیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بھی ہے، اور یہ وہ مسجد شریف ہے جس میں برکت ہی برکت ہے، اور مدینہ تو وہ ہے کہ جہاں امن ہی امن ہے، جہاں پیار ہی پیار ہے، جہاں کی فضائیں، جہاں کی ہوائیں، جہاں کے در و دیوار، جہاں کی گلیاں، جہاں کی کلیاں، سب کے سب جو ہے نا معطر ہیں اور معمر ہیں الحمدللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد شریف کی بابرکت حاضری سے بار بار ہم سب کو مشرف فرمائے۔ آمین آمین۔ تو جو زیارت کرائی گئی وہ مسجد نبوی شریف ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ دو بھائی کی یہ جو نا جگہ تھی، یتیم بچے کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، سبحان اللہ، بہت بڑا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آپ کے مال سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمین کو خرید کر کے مسجد کے لیے وقف فرمایا۔ کیا بات۔ تو مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا کچھ پس منظر یوں ہے کہ یہاں پہ کھجوروں کے باغات ہوا کرتے تھے، درخت ہوا کرتے تھے۔ تو ناظرین آپ بھی ذرا سوچیے، ذرا غور کیجیے گا، جائیں آج سے 1450 سال پہلے آپ جائیں اور غور کیجیے، جو منظر کشی جو بیان کی جا رہی نا، کہ یہ مسجد جو آج اتنی عالی شان ہمیں دکھتی ہے اور اتنے عظیم رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ ظاہر اس وقت یہ مسجد کا رقبہ اتنا زیادہ نہیں تھا، ایک وہ مخصوص چھوٹی سی وہ مسجد، فضیلت میں تو بہت بڑی ہے لیکن زمینی حصے کے اعتبار سے بہت چھوٹی تھی، اس کا رقبہ کم تھا، اور وہ کس طرح لی گئی، یہ مسجد کس طرح تعمیر کی گئی، کچھ اس کے حوالے سے ہمارے صلاح الدین صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ یہ سوچتے چلے جائیں اور تصور میں سوچیں کہ وہ مسجد کتنی پیاری ہوگی۔ جی تو ربیع الاول شریف جو 1 ہجری میں، جی، ایک پہلی ہجری تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف فرما ہوئے تھے۔ تو وہ جو پورا ایک منظر کشی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ قیام فرمایا، آپ کی سواری وہیں رکی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پہ آپ نے تبلیغ فرمائی، اور تبلیغ دین کی برکت سے الحمدللہ تعالیٰ ایک بڑی تعداد نے آپ کے دامن کرم سے وابستگی کا شرف پایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی۔ اب مسجد کی ضرورت پیش آئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف کی پہلی ہجری میں ربیع الاول میں بنیاد رکھی، سبحان اللہ، جو عیسوی کے اعتبار سے 622 عیسوی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اچھا، اور روایت حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود آگے بڑھ بڑھ کے اس کے لیے اینٹیں لاتے، سبحان اللہ، اور اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور اپنی زبان فیض ترجمان سے دعا فرماتے، کیا اللہم ان الاجر اجر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے، اے رب قدوس، آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، تو انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ سبحان اللہ۔
تو انصار صحابہ کرام بھی اور مہاجرین صحابہ کرام، انصار وہ جو مدینہ میں پہلے سے مقیم تھے، اور مہاجرین وہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ حاضر ہوئے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یکے بعد دیگرے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ میں، تو وہ انصار و مہاجرین تھے۔ ان دونوں صحابہ کرام یعنی دو سے دو نہیں تھے، ایک پوری جماعت تھی جنہوں نے مل کے آقا علیہ السلام کا اس میں ساتھ دیا اور تعمیر مسجد نبوی فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ اینٹیں مجھے دے دیجئے، میں لے جاتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کافی اینٹیں رکھی ہیں، اٹھا لاؤ، یہ میں لے جا رہا ہوں، یعنی اس میں میں بھی اپنا حصہ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی کچی اینٹوں سے تعمیر کی گئی۔ ابتدائی دنوں میں جب اس کی تعمیر ہوئی تھی تو وہ کچی اینٹوں سے کی گئی تھی۔ اس کی چھت کھجور کی شاخوں سے تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنے سے جو نا بنائے گئے تھے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسجد شریف کو تعمیر بھی کیا، اور پھر یکے بعد دیگرے جو زمانے کے حالات بدلتے رہے اور جیسے جیسے ترقیوں کا دور بڑھتا رہا، تو جیسے جیسے جن لوگوں کے حصوں میں یہ سعادتیں آئی یعنی شاہان اسلام، تو ان حضرات نے بھی توسیع مسجد نبوی شریف میں ایک بڑا کردار نبھایا۔ اور پھر آگے چل کے وفاء الوفا جو ایک بڑی کتاب ہے حضرت علامہ امام سمہودی رحمۃ اللہ تعالی کی، وفاء الوفا یعنی تاریخ مدینہ پہ سب سے جامع ترین کتاب مانی جاتی ہے۔ یہ تو اور بھی دیگر علماء نے، فقہاء اور محدثین نے اس نام سے کتابیں لکھی ہیں تاریخ مدینہ پر، تو امام سمہودی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب وفاء الوفا بہت مشہور ہے۔ تو اس میں آپ نے پورا منظر کشی اس کو بیان کیا ہے کہ کن کن کے ادوار میں یہ کس طریقے سے جنت وہ اس کو وسعت ملتی رہی، اور پھر یہ گنبد خضرا شریف کا رنگ جو آج گنبد خضرا ہے یعنی ہرے سبز رنگ کا ہے، تو وہ کسی زمانے میں کچھ اور بھی رنگ کا ہوا کرتا تھا، سفید رنگ کا، اور سفید جو ہے خوبصورت رنگ سے تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دیوانوں نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق نے اس کو سبز رنگ کے ساتھ جو ہے نا وہ تیار کیا، اور یہ سبز رنگ اس قدر جو دلوں پہ چھا گیا کہ الحمدللہ تعالیٰ آج یہ سبز رنگ ایک باضابطہ عاشقوں کے دلوں کا چین بن چکا ہے۔ اور گنبد خضرا سے وہ نسبت ہے، ایسی نسبت ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ بس جب دیکھتے ہیں تو دل کو سکون بھی ملتا ہے، اور یادوں میں تڑپنے کا ایک سلیقہ ہے اور جو ایک شعور ملتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو یہ مدینہ پاک کے مسجد نبوی شریف کی جو تعمیر کا، توسیع کا، اس کی ترقی کا جو سلسلہ ایک بہت طویل تاریخ ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں، اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدنا بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اس کی توسیع کا کام ہوا۔ پھر آگے چل کر کے سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں، جب عثمانی سلطنت تھی، عثمانی امپائر، تو اس زمانے میں بھی اس کو ایک بڑی جو ہے وسعت میں لایا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مسجد کو ہر کوئی یہ سمجھ کر کے کہ یہ میرے نصیبے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کا جب شرف بخشا ہے تو میں بھی اس میں جو ہے نا کچھ حصہ ملا لوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مسجد بابرکت میں حصہ ملاتے رہے، اس کی توسیع ہوتی گئی، اور آج الحمدللہ تعالیٰ جو منظر ہم نے دیکھی ہے تو وہ آج اس حالت میں ہے، اور الحمدللہ عاشقوں کے دل کا سمجھے کہ چین ہے اور عاشقوں کے دل کی دھڑکن ہے یہ مسجد کا ایک ایک مینار، یعنی اس میں تفسیر ہے۔ پھر یقین مانیے چونکہ وقت ہمارے پاس اب اتنا نہیں ہے کہ ہم مزید بیان کر سکیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ورنہ بہت کچھ ہے نا بھی۔ مسجد نبوی شریف کے جو ستون ہیں ان کی ایک الگ اپنی داستان ہے، سبحان اللہ، ان کی ایک الگ پوری جو ہے نا وہ ایک چیپٹر ہے کہ یہ کیا ہے، مختلف ستونوں کے مختلف نام ہوا کرتے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف جو ہے وہ چونکہ مسجد ہی کا حصہ ہے تو وہ اس کی کیا فضیلتیں ہیں، وہ پہلے کیسا تھا، اب کس انداز پر ہے، وہ کیا صورتیں ہیں، بہت کچھ ہے الحمدللہ بیان کرنے کو۔ اللہ کرے کہ ہم بس حقیقت میں مدینے سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم نے یہ جو منظر ابھی اسکرین پر دیکھا ہے، ایک کاش کہ حقیقت میں اپنی کھلی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے وہاں کھڑے ہو کر اس کا دیدار بھی کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آپ نے ستون کی بات کی تو ایک بات یاد آ گئی کہ ہم تو ایک تو انسان ہیں کہ جو مدینے سے محبت کرتے ہیں، جو انسان کے علاوہ
جو نباتات و جمادات ہیں وہ بھی محبت رکھتے ہیں مدینہ پاک سے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس درخت کے کھجور کے جس حصے سے درخت سے ٹیک لگا کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جب اس کی توسیع کا عمل سامنے آیا تو اس کو کاٹنی ایک مجبوری ہو گئی تھی کہ بھائی اس کو کاٹنا، اس کی توسیع میں ایک جو ہے تھا معاملہ، تو کاٹ کر کے سائڈ کیا گیا، کہیں اس کو رکھا گیا. جب اس کو سائڈ میں کیا گیا تو اس سے آہو بکا کی آواز، رونے کی آواز، صحابہ کہتے ہیں کہ رونے کی آواز اس قدر بلند ہوئی کہ ہم ایک دوسرے پہ غور، یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے. جب اس پہ غور کیا گیا تو وہ ستون جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا وہ جس میں نازنین سے ٹیک میں لگتا تھا، وہ کھجور کے درخت کا حصہ، تو جب وہاں گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے اور لے جا کر کے اس مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے، اور اس درخت جس کو کاٹ کے سائڈ کیا گیا تھا، حضور نے جیسے بچے کو جو ہے ماں سلاتی ہے تھپکیاں دے دے کر کے یوں سلائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تھپکی کی برکت سے اس کی آہو بکا یعنی رونے کی آواز رکی، اور پھر جا کر کے اس کو جو ہے اسی حصے میں جو ہے دفن کر دیا گیا. اور اسی سے استوانت حنانہ سبحان اللہ، آج یہ بھی وہ الحمدللہ اس کی یادگار آج بھی ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے یہ پیارے پیارے مقامات دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ پروگرام یاد حرمین جو حرمین کی یاد آپ کو دلاتا ہے، دیکھنا ہے، آگے بھی مزید دیکھنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے. اللہ پاک ہمیں بھی یہ بار بار مقامات دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا